بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ رات کو دفتر سے دیر سے آنا ہوتا ہے، عشاء کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے اور مساجد بھی بند ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری کے وقت جب جاگتا ہے تو عشاء پڑھ لیتا ہے۔ سوال یہ کہ رات کو عشاء کے فرض پڑھ کر سونا ضروری ہے یا صبح تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو نماز عشاء کی پڑھتے ہیں اس کا وقت مسنون وقت رات کے نصف رات تک، 2/3 رات تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ پھر رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کو تاخیر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز، فرض نماز پڑھ لیں، وتر تہجد کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر اس وقت اٹھنے کا نہ ہو تو ایسی صورت میں وتر بھی پہلے پڑھ لیے جائیں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، اس کو تہجد تک مؤخر نہ کریں بغیر عذر کے۔ ایک صاحب نے کہا کیا مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، جائز ہے۔ لیکن کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جو عبادات بدنی عبادات ہیں وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے، ثواب پہنچا سکتے۔ ایک صاحب نے کہا آپ نے جو تفسیر بتائی افادات محمود کے نام سے، یہ چھپی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اصل میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوری تفسیر پڑھی، اور جب وہ پڑھاتے تھے تو اس کا ایک ایک لفظ لکھا الحمدللہ، وہ پھر مکمل چھپا۔ تو یہ افادات محمود کے نام سے 3 جلدوں میں ہے، عام مل جاتی اردو بازار وغیرہ سے۔ ایک صاحب نے کیا پوچھا کہ مباشرت کے بعد بغیر غسل کے کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جی افضل یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لے، لیکن یہ واجب ہے کہ اگر ہاتھوں پہ نجاست لگی ہو تو ہاتھوں کو پاک کر لیا جائے، اس لیے کہ اگر ہاتھ ناپاک ہیں پھر کوئی چیز کھائے پیئیں گے وہ ناپاک کھانے کا گناہ ہوگا۔ تو ہاتھوں کو کم از کم دھو کر پاک کر لینا وہ تو واجب ہے، ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، لیکن وضو کرنا یا غسل کرنا مستحب ہے۔ ایک صاحب نے کہا خواب میں چھپکلی نظر آئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی خوابوں کی تعبیر کوشش کیجیے، الگ سے پوچھ لیجیے۔ یہ نماز میں بھی تنگ کر رہا ہے، ہاں نماز میں بھی آواز کر رہا ہے۔ جی تو خوابوں کی تعبیر الگ سے پوچھ لیجیے، اس لیے کہ صرف چھپکلی نظر آنا اس کی تعبیر نہیں ہوتی، اس کی صرف چھپکلی نظر آنے کی 20 تعبیریں ہیں، 40-45 تعبیریں ہیں صرف چھپکلی کی، اس لیے وہ الگ سے پوچھ لیجیے، ٹیلی فون نمبر لے لیجیے تو الگ سے پوچھ لیجیے، تاکہ میں اس میں چند ایک سوال کروں گا۔ چھپکلی کو کیسے دیکھا، مارا نہیں مارا، اس نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا، دیوار میں دیکھا، اپنے بدن پر دیکھا، ویسے دیکھا، ہر ایک کی تعبیر مختلف ہے، اس لیے وہ الگ سے اس وقت میں تعبیر نہیں۔ ایک صاحب نے کہا افطار کے وقت اذان سن کر افطاری کریں یا وقت دیکھ کر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آج کل افطار کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے پاس ڈائری بھی رکھیے، کیلنڈر بھی رکھیں، اس میں دیکھیں غروب کا وقت کون سا لکھا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی مسجد کی جو اذان ہو اس کو دیکھ کر آپ افطار کر لیں، کیونکہ آج کل رمضان کے علاوہ آج کل جو ہے وہ 2 منٹ 3 منٹ بعد غروب کے اذان دی جاتی ہے آج کل، تو آج کل ذرا دیر سے اذان دیتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل عین وقت پہ اذان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وقت بالکل درست ہو، آپ کی گھڑی بھی درست ہو، آپ کو یہ بھی معلوم ہو کب اذان سے پہلے بھی آپ افطار کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو وقت صحیح معلوم ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ جی مغرب کی اذان ہو تو پھر آپ افطار کر لیں، اذان ہو تو۔ ایک صاحب نے کہا جنازگاہ میں میت سامنے پڑی ہو اس وقت وہاں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی اگر جنازگاہ پاک ہے،
بعض لوگ ہوتے ہیں جنازگاہ میں جوتے ووتے بھی لے کر جاتے ہیں، تو اگر جنازگاہ پاک ہے تو میت کو ایک طرف رکھ لیا جائے، سامنے نہ رکھا جائے، جیسے امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے ویسے میت کو نہ رکھا جائے، ایک سائڈ پہ رکھ لیا جائے، پیچھے رکھ لیا جائے، امام کے سامنے نہ ہو، تاکہ جب وہ سجدہ کرے تو کہیں میت کو سجدہ کرنے کے رخ نہ ہو جائے۔ بس یہ احتیاط کر لی جائے، جگہ پاک ہو، صفیں بچھی ہوئی ہوں تو نماز وہاں پڑھ لے پہلے، پھر وہیں جنازگاہ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ لیں، درست۔ ایک کہا کسی کی حق تلفی ہو گئی، معافی مانگنے کی جگہ کیا اس کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے ہے نا، حقوق العباد میں سے، تو پھر اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی، پھر صدقہ دینے سے وہ نہیں، کسی سے 1000 روپے لیا، لاکھ روپے لیا، کھا پی لیا، بعد میں صدقہ کر دیا، نہیں، یا کسی کو تکلیف پہنچائی اب صدقہ کر دیا۔ ہاں اگر تو کسی کی غیبت ہو گئی اور پتہ نہیں چلا، اس کو بھی پتہ نہیں چلا، پھر آپ صدقہ کرتے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو ایسی صورت میں گنجائش موجود۔ لیکن حق تلفی ہو، باقاعدہ اس بندے کا حق مارا گیا ہو، تو پھر اس بندے کو یا حق ادا کر دیں یا اسی سے معافی مانگ لیں۔ عورتوں کو نماز روزے کے اہم مسائل کیسے سکھائے جائیں، اس طرح ماہواری کے مسائل کس طرح سکھائے جائیں، گھر میں اس طرح تعلیم اور تعلم کا کس طرح ترتیب بنایا جائے؟ اس کا جواب یہ کہ جہاں تک عورتوں کو نماز اور روزے کے مسائل ہیں، اب کتابیں موجود ہیں تو روزانہ تھوڑی تھوڑی تعلیم ہوتی جائے۔ روزے کے مسائل، جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل پر تعلیم ہو جائے، عام دنوں میں وضو کے، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کر کے بتائے، پیچیدہ مسئلوں میں نہ لے جائے جائے۔ اسی طرح جو ماہواری وغیرہ کے مسائل ہیں اس کے لیے خواتین گھر کی یا کوئی خاتون ماہر ہو تو اس کا درس وغیرہ کرا دیا جائے، وہ خواتین سن لیں، اس میں مرد بیان نہ کرے، چاہے عالم بھی ہوں تو وہ بیان نہ کرے۔ بالکل ہمارے ہاں اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ حیض و نفاس کے مسائل کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین پڑھائیں، مرد نہ پڑھائیں۔ اور اس کے لیے بہترین کتاب بہشتی زیور، کیونکہ اس میں سارے نا وہ باتیں ہیں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، آسان ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی مولانا شبلی تھانوی صاحب کی کتاب بہشتی زیور بہت مفید کتاب خواتین کے لیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو یہ نہیں کہ سارے مسئلے زبانی یاد ہو جائے، 2 3 4 دفعہ بہشتی زیور اچھی طرح کسی سے پڑھ لے، سمجھ لے، تو ایسی صورت میں وہ بہشتی زیور دیکھ کر دوسرے کو مسئلہ بھی بتا سکتی، بس یہی بتا دے کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں، یا پڑھ کے سنا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ذہن میں رکھ لے اور پھر اپنے پاس سے فتوے لگائے، وہ نہیں، کتاب دکھا دے، کتاب پڑھا دے، کتاب میں سے دیکھ کر سنا دے، آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ جمعے کے فرائض سے پہلے کتنی سنتیں ادا کرنی ہوتی، تو اس کا جواب ہے کہ 4 سنتیں موقدہ ہیں پہلے، پھر بعد میں 6 سنتیں موقدہ ہیں۔ تصویر نہ بنائیے گا، آواز ریکارڈ کر لیں، ہاں مسجد کے اندر تصویر نہیں، جزاک اللہ جی۔ ایک صاحب نے کہا نماز پڑھنے کے بعد نوٹ کیا لباس میں نجاست لگی ہے تو پھر اس صورت میں نماز لوٹائی جائے یا قضا پڑھی جائے؟ جی نماز کے بعد پتہ چلا جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پیشاب لگا ہوا ہے یا خون لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیے گا کہ خون، پیپ، پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہیں، اور نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر معاف ہے۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے، اس کا سائز بتانے کے بجائے فقہاء نے بڑا آسان طریقہ بتایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو سیدھا کریں اور اس میں پانی ڈالیں، تو جتنا پانی گہرائی میں ٹھہر جائے گا تو اتنا درہم ہوا کرتا تھا۔ اب حدیث میں موجود کہ 1 درہم کے برابر تو اگر خون کا 1 قطرہ 2 قطرے لگے ہوئے ہیں، خون کا داغ لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ اتنا بڑا ہے، اگر اتنا بڑا ہے تو ایسی صورت 1 درہم کے برابر، تو آپ کی نماز 1 درہم سے کم تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کے لگے ہوئے بھی نماز ہو گئی، اتنی اجازت۔ یا بس اوقات ہوتا ہے گوبر لگ گیا یا کوئی ایسی چیز لگ گئی، تو وہ آپ نے دیکھنا اس کی مقدار کیا ہے، اگر 1 درہم سے کم ہے تو آپ کی نماز ہو گئی،
اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں پھر نماز کو لوٹا لیجیے. جی جی بھائی صاحب نے کہا ہے کہ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے جو پرک کرتے ہیں، سوئی مارتے ہیں تھوڑا سا اور اس میں سے خون نکلتا ہے، تو اس میں سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خون صرف نکلتا نہیں ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. خون نکلنے سے آپ کو خراش لگ گئی یہاں، اور اسی کی جگہ خون کے دانے دانے چھوٹے چھوٹے نکل آئے، تھوڑی دیر بعد خشک ہو گیا تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. خراش آ گئی، خون کے چھوٹے چھوٹے بوندیں آ گئیں، بہا نہیں، خشک ہو گیا، آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. لیکن اگر وہ بوندیں کپڑے پر لگ گئیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا اتنی تھی کہ یہ بہنے والا خون ہو سکتا تھا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ ذہن میں رکھیں ٹیکنیکل بات کہ یہ جو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے خون لیتے ہیں تو وہ 1 قطرہ ہوتا ہے کم از کم، اور پھر آپ اسی وقت اس کو سٹک کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو وہ بہنے والا ہو جاتا ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہنے والا ہو جاتا ہے اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ جو انسولین لگاتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی 1 قطرہ اگر بہنے والا خون ہو وضو ٹوٹ جائے گا. اور میں نے بتایا کہ آپ اس کو سٹک کے ساتھ لگاتے ہیں تو بہہ گیا نا، سٹک کے ساتھ لگایا اور بہنے کی کیفیت میں آ گیا، وضو ٹوٹ گیا. لیکن انسولین لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انسولین کی سوئی بہت باریک ہوتی ہے اور وہ کھال میں لگتی ہے تو خون نہیں نکلتا، نہ نکلتا ہے نہ اسے وضو ٹوٹتا ہے. چیک کرنے سے البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل، انسولین لگانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. انسولین لگانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. کوئی بھی انجیکشن ہو، انٹروینس ہو، کھال میں لگنے والا، اور یہ جو انسولین انٹرا مسکولر ہوتا ہے، انٹراوینس ہوتا ہے، تو سب جائز، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں 20 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کھانے سے وہ انسولین لگائیں، تو افطار کرنے سے پہلے وہ لگانی پڑتی، تو لگا لیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا. اور شوگر چیک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے. اس لیے شوگر دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ بھی چیک کی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز. جی یہ بچے بہت ضد کرتے ہیں، ٹافی دو فلاں چیز دو، اب ماں تنگ ہو جاتی ہے تو وعدے کے بجائے کہتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں، وعدہ نہیں کرتا، تو ارادے پر لے جا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی صاحب نے جو بڑا اہم مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم بچوں سے کہیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹافی دو، چاکلیٹ لا کے دو، فلاں چیز لا کے دو، ہم کہتے ہیں لا کر دے دیں گے، تو کیا یہ وعدہ ہے؟ تو اس کے بجائے اگر ہم کہیں بھی ہم ارادہ کر لیتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے، تو بچہ اتنے باریک فرق کو تو نہیں سمجھتا. یہ تو تبلیغی جماعت والے سمجھتے ہیں نا کہ وعدہ کیا یا ارادہ کیا، تو بڑا چھوٹا بچہ تو اس کو نہیں سمجھے گا کہ وعدہ کیا کہ ارادہ کیا. لیکن اس کے باوجود زندگی کے وہ حصے ہیں. بڑی آج جمعے کے اندر جو بات کی وہ بڑی نازک بات تھی، حساس بات تھی. یہ تو ہمارے لائن لگی ہوئی ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی تو ہے نہیں. تو ایسی صورت کے اندر بچے سے عادت بنا لیں کہ جب بھی بچے سے وعدہ کریں تو یا تو ظاہر کر دیں، بیٹا اگر گنجائش ہوگی تو پوری کر دوں گا، اگر کوئی مہنگی چیز ہو تو. اور اگر وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں ٹافی دوں گا، چاکلیٹ لا کے دوں گا، آئس کریم لا کے دوں گا، تو اسے بہرحال پورا کیجیے، بہرحال پورا کیجیے. اس کو وعدہ کر لیا، اس کو پورا کیجیے. اور اگر بالفرض نہیں وعدہ پورا کر سکے تو اس سے بچے سے معذرت کر لیجیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو میں بھول گیا لانا، پھر کسی وقت میں لا کے دے دوں گا. بات مکمل ہو گئی. اور جہاں تک آپ نے ضد کی بات کی ہے نا، ضد کی، بچوں کو ضدی بسا اوقات ہم خود بناتے ہیں. ضد کس کو کہتے ہیں؟ بار 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 ایک ایک بات. اس لیے کہ بچے کو ہم خود سکھاتے ہیں کہ تم بار بار کرو گے، رو گے، چلاؤ گے، چیخو گے، تب ہم دیں گے، تب ہم دیں گے. اگر اس کو عادت بنا دی جائے، نہیں بیٹا ضد نہ کرو، میں نے جب لا کے دینی ہوگی دے دوں گا، اور ضد کر کے ایک دفعہ آپ نے ضد کو پورا کر دیا نا، اس کو راستہ مل گیا، اس کو ٹیکنک سمجھ میں آ گئی. یوں کیا جائے تو پھر یہ بندہ بنتا ہے میرے ابا جی،
بس پھر وہ اس کے بعد اس کو وہ ٹیکنیک سمجھ میں آ جاتی ہے. جب وہ ٹیکنیک سمجھ میں آ جاتی ہے پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے اس چیز کو. تو بچوں کو عادت ڈالی جائے کہ اگر وہ ضد کرے نا اس وقت بیٹا ابھی آپ ضد کر رہے ہو نا ابھی میں نہیں دوں گا آپ کو. جب آپ کی ضد کی کیفیت ختم ہو جائے گی پھر میں دوں گا. آرام سے مانگو. دیکھو رو کر مانگو گے نا میں نے نہیں دینا. اور اگر وہ چلائے گا روئے گا چیخے گا اور آپ نے کہا نہیں یہ لے وہ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ کیسے رام ہوتا ہے یہ کیسے لائن پہ آتا ہے. اس لیے ضد کے وقت میں اس کی ضد کو پورا نہ کیا جائے یہ علاج ہے. مارا بھی نہ جائے سختی بھی نہ کی جائے بس اتنا سا کہا جائے کہ اس وقت آپ رو رہے ہیں ابھی نہیں. چپ کر جائیں خاموش ہو جائیں آرام سے کہیں پھر میں دوں گا. بالکل ٹھیک. وہ ایک صاحب تھے نا لاہور میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے. میاں بیوی ماشاءاللہ بہت قابل بڑے پڑھے لکھے تھے دونوں. تو وہ 6-7 سال کا بچہ تھا تو وہ ماں سے پانی بھی مانگتا تھا نا تو چیخ کر مانگتا تھا. پانی بھی روٹی بھی کوئی چیز مانگنی چیخ کر مانگتا تھا. تو دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. چائلڈ اسپیشلسٹ ہے یہاں کے لاہور. ان کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا کہ اس کا نفسیاتی مریض ہمیں تو لگ رہا ہے. تو باپ ڈاکٹر صاحب نے نا بچے کو تھوڑی دیر کی ساری کیفیت پوچھنے کے بعد نا بچے کو تو باہر بھیجا. بیٹا آپ ذرا باہر جاؤ. پھر ماں باپ کو لے کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے گھر کی صورتحال بتائیں. کیا آپ بھی چیختے ہیں بیوی پر جب وہ کپڑے استری نہیں کرتی ناشتے میں دیر کر دیتی ہے کوئی آپ کا موبائل گم جاتا ہے چابیاں نہیں ملتی تو آپ بھی چیخ کر کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے. کہتے ہیں بیوی بھی چیخ کر بولتی ہے جب آپ ان کی بات پوری نہیں کرتے. تو ہاں بیوی بھی چیختی ہے اور جب چیختے ہیں تو پھر کام پورا ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے بچہ اب 6-7 سال کا ہو گیا اس کے 1-8 سال نکال دیا جائے تو 4-5-6 سال لگاتار آپ اس کے سامنے چیخ کر ایک دوسرے سے بولتے رہے. اس کو ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل اس کا علاج جو ہے نا کوئی دوائیاں نہیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آئندہ یہ چیخ کر مانگے تو اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے. سمجھائے بیٹا آہستہ بولو گے چیز مل جائے گی. چیخ کر بولو گے نہیں ملے گی. 1 ہفتے میں کہتے ہیں ٹھیک ہوگی بغیر دوائی کے. ایک صاحب نے کہا سنت اور فرض کے درمیان نماز نوافل وظائف وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں. جی سنت اور فرض کے درمیان عبادات میں سے کوئی عبادت کر لیں وہ درست. سنتیں پڑھ لی اس کے بعد درمیان میں بازار چلے گئے سودا لے لیا کھانا پینا کر لیا اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک وہ سنتیں نہیں رہتی. وہ سنتیں نماز سے پہلے کی تھی تو اس میں آپ وظائف کر لیں قرآن مجید پڑھ لیں نوافل پڑھ لیں گنجائش موجود. لیکن کوشش کریں کہ نماز سے پہلے کی سنتوں کے درمیان نوافل نہ پڑھیں کیونکہ بعض علماء کے اندر وہ سنت نہیں رہتی بعض کے نزدیک. البتہ سنتیں باقی رہیں گی. قرآن مجید پڑھ لیں وظائف کر لیں وہ جائز. وظائف تسبیحات میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو کیا درست ہے؟ جی ہاں وظائف جو ہے نہ فرض ہوتے ہیں نہ واجب ہوتے ہیں. بالفرض آپ نے روزانہ 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے 100 دفعہ درود شریف کی کرنی ہے. ایک دن آپ نے 20-25 مرتبہ پڑھا تھا کوئی آ گیا کوئی فون آ گیا بھول گئے کوئی بات نہیں. آپ پورا کرنا چاہیں اس کو پورا کر لیجئے. تو وظائف تسبیحات فرض واجب نہیں ہے. اس میں کمی بیشی جائز بالکل. کیا وہ بغیر وضو کے وظائف تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بغیر وضو کے وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ نہیں لگائیں گے بغیر وضو کے. آپ قرآن مجید بھی زبانی پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں. بغیر غسل کے قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے. غسل واجب ہو تو قرآن مجید زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. وظائف پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کے علاوہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت بغیر غسل کے نہیں کرنی وہ گناہ کی بات. جی بغیر وضو کے زبانی تلاوت ہو جاتی ہے بغیر وضو کے سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں ہوتا. وہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا لازم ہے. نماز کن حالات میں توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خود سوچئے. مثال کے طور پر
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیل بجی گھر کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کھولنے والا نہیں ہے، ممکن ہے بیچارہ بیل بجا کے چلا جائے، دودھ والا آ گیا، فلاں آ گیا، بیچارہ کھڑا رہے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ نماز توڑ کے جائیں، جا کے دودھ لیں اور پھر بعد میں نماز کو پورا کر لیں، نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ حالات کو دیکھ لیا جائے، کیا کسی میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ماں باپ ہیں، بس اوقات وہ کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں، اب وہ بلانا اگر عام ہے تو اور بات ہے، اور اگر ماں سیڑھیوں میں سے پھسل کے گر گئی، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ اپنا لمبی نماز خشوع خضوع سے، یعنی میں نے بتایا کہ حالات کو دیکھ کر کتنا ضروری ہے، آپ نماز توڑ سکتے ہیں، اس کا گناہ نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں۔ جی نماز اس معیار کے لیے معلوم ہوتا ہے یہاں کہیں اور جا رہا ہے تو پھر دوبارہ جی ایک بڑا اہم سوال کیا، نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آئے کہ میری نماز ایک معیار کی نہیں ہے تو کیا میں دوبارہ نماز توڑ کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، بالکل نہیں۔ معیار کیا ہے کہ آپ نے فرض ادا کر لیا ہے، اگر فرض چھوڑ دیا تو نماز ختم ہو گئی، دوبارہ پڑھیں۔ واجب چھوٹ گیا تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، دوبارہ نہیں پڑھنی۔ سجدہ صاحب واجب چھوٹ گیا نا، تب بھی وہ واجب چھوٹ گیا میرے سے، دوبارہ نماز بالکل نہیں۔ سجدہ صاحب پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، دوبارہ نماز، بس ایک دفعہ آپ دوبارہ نماز شروع کر دیں، پھر ساری زندگی دوبارہ نماز ہی پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کا علاج جامع ترمذی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر تمہیں 2 یا 3 رکعتوں میں شک ہو جائے، کم پر عمل کر لو، آخر میں سجدہ صاحب کر لو، نماز ہوگی۔ بڑا آسان طریقہ۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ میری نماز معیار کی نہیں ہے، آداب کی نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا تھا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بالکل غلطی نہیں کر رہے۔ اگر ایک دفعہ غلطی کر لی، شیطان حاوی ہو جائے گا، پھر ساری زندگی عادت پڑ جائے گی وسوسے کی۔ اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ عمل کر لیا نا، شیطان سمجھ گیا میری بات کو یہ مانتا ہے، پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا میرا، پتہ نہیں ہوا خارج نہ ہو گئی ہو، شک ہے مجھے کوئی قطرہ پیشاب کا نکل گیا، خطرہ ہے، شک ہے مجھے ہوا خارج ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہو گئی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب تک آواز نہ آئے ہوا خارج ہونے کی، جب تک بو نہ آئے، تمہیں یقین نہ ہو جائے، مسجد سے نہ جانا دوبارہ وضو کرنے کے لیے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں وہاں فقہاء نے لکھا، محدثین نے ترمذی میں، کہ اگر انسان کو اس شک پر اتنا یقین ہو جائے کہ وہ قسم اٹھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تب دوبارہ جا کے وضو کرے۔ ایک دفعہ بندہ شک پہ چلا جائے نا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر ایک دفعہ بس، پھر دوبارہ وہ آدھا گھنٹہ وضو میں لگاتا ہے، 1 گھنٹہ نہانے میں، توبہ توبہ توبہ، سارے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں صوفی سے، وہ گھس گیا نا ایک دفعہ غسل خانے میں، بس اب یہ نہیں نکلے گا، سارا گھر تنگ و تظاہر، ہر ایک گھر میں تو نہیں ہوتے نا غسل خانے اتنے سارے، اس لیے عادت بنائیے، غسل خانے میں جائیں، وضو کریں سنت کے مطابق، 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ منہ میں پانی کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ، 3 پورے بدن پر پانی بہائیں، صابن ملیں، باہر آ جائیں۔ اب سردیوں میں کیا ہوتا ہے، وہ نہا کے بالکل صاف ستھرے ہو گئے، ایک قطرہ پیشاب کا آ گیا، چلو پھر دوبارہ نہانا شروع کر دیا، بالکل غلط بات۔ 1 قطرہ پیشاب کا آ گیا، کوئی بات نہیں، استنجا کریں، باہر آ جائیں، بالکل دوبارہ نہ نہائیں، ایک دفعہ دوبارہ نہا لیا نا، بس عادت بن جائے گی، پھر نہانے کے بعد لازماً پیشاب کا قطرہ آئے گا، نہانے کے بعد پھر لازماً آئے گا، ہر دفعہ آئے گا۔ یہ پیشاب کے قطروں کی بیماری یہ شک سے شروع ہوتی، شک سے شروع، بڑی بیماری ہے۔ میں سردیوں کے اندر مجھے جو لوگ ملتے ہیں نا، بیچارے تنگ آئے ہوئے ہوتے، واللہ میں وضو کر کے تنگ آ گیا، ان کو آسان سی بات بتاتا ہوں، آسان سی بات، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، یہ پروسٹیٹ وغیرہ کی تکلیفیں بہت بعد کی بات ہوتی۔
یہ پیشاب کے قطروں کی تکلیف کا تعلق براہ راست انسان کے دماغ سے اس کا تعلق. یہ جو پراسٹیٹ ہوتا ہے نا، یہ مثانہ ہے، مثانہ، اس کے اوپر پراسٹیٹ غدود ہے. یہ یوں کرتے ہیں اس تھیلی کو بند کر کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینسر لگایا ہوا ہے نا، پراسٹیٹ جو ہے نا یہ سینسر ہے مثانے کے. جب وہ بھر جاتا ہے نا تو وہ پراسٹیٹ کے غدود جو ہے نا وہ دماغ کو اطلاع کرتے ہیں کہ وہ بھر گئی ہے تھیلی، یعنی پیشاب آ رہا ہے، میں باتھ روم میں جا کے پیشاب کر لوں. اور اگر انسان کو یہ بیماری ہو جائے قطروں کی تو ایسی صورت میں بہترین طریقہ نماز سے، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے نا اس سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر کے فارغ ہو جائے. چلے استنجا کر کے فارغ ہو جائے، چلے پھریں، کوئی خطرے نہیں آئیں گے آپ کو. پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو جائے وضو کریں، نماز پڑھیں. اور یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ بالکل ادھر اذان ہوئی، ادھر باتھ روم میں، ادھر وضو کیا، ادھر جناب فوراً آ گئے، یہ بندہ چند سال کے بعد شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک بہترین طریقہ انڈر ویئر استعمال کرنا، انڈر ویئر استعمال کرنا. اور جامع ترمذی کی حدیث سناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا کہ آپ جب استنجا کر لیا کریں تو اپنے ازار تہبند میں پانی کی چھینٹیں مار لیا کریں. جب آپ استنجا کر لیں تو پانی کی چھینٹیں اپنے ازار پر تہبند پر مار لیا کریں خود، تاکہ وہ جسم کو لگے نا ٹھنڈا ٹھنڈا، تو معلوم ہو نہیں وہ پانی تھا، چھینٹیں جو میں نے ماری تھی نا وہی نہیں، پیشاب نہیں، خطرہ نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کس کو سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث کتاب الطہارت کی. ہمیں ضرورت نہیں ان باتوں کی، اس لیے میں ساتھیوں کو یہ سکھاتا ہوں یہ والا طریقہ کہ اگر شک ہونا شروع ہو جائے نا تو تھوڑی سی پیشاب کرنے کے بعد استنجا کر کے فارغ ہو گئے نا، پیشاب کے خطرے سکھا لیے، اب تھوڑی سی نا وہ رومالی کے اوپر تھوڑی سی چھینٹیں مار لیں پانی کی. اب وہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگے گا نا بعد میں تو آپ کو یقین ہوگا کہ وہی چھینٹیں جو میں نے خود ماری تھی. بس پیشاب کے وسوسے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے بھی بہتر یہ والا طریقہ کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں. سب کچھ بھی نہیں کیا اور نہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، امام کے ساتھ شریک ہو گئے، اب درمیان میں جو ہے نا وہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا، اب نہ نماز توڑی جا رہی ہے اور نہ ہی اسے برداشت کیا جا رہا ہے. ہاں بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران پیشاب آ جائے تو پھر ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ اگر اتنا پریشر ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہٹ رہی ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے تو نماز کو توڑ دے، جا کر وضو کر لے، استنجا کرے، وضو کرے، پیشاب سے فارغ ہو جائے. اور اگر برداشت کر سکتا ہے، ابھی تکلیف زیادہ نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں برداشت کر لے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی بھی ضرورت تو فٹافٹ نماز توڑے، ایسا نہ کرے. ایک تو انہوں نے سوال کیا تھا نماز کن حالات میں توڑ سکتے ہیں. ایک یہ سوال کیا کہ مسجد پر جانے پر دیکھا کہ امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں تو کیا ثواب ملے گا؟ اگر مسجد میں گئے آپ نماز جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کوشش آپ نے کی لیکن تاخیر ہو گئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، ابھی آپ واپس نہ آئیں، واپس نہ جائیں. آپ نے وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، سنتیں پڑھیے، کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی مل جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. دیکھیے آپ کو مسجد کا ثواب بھی ملا، جماعت کا ثواب بھی ملا. یہی دو ثواب تھے نا، مسجد کا ثواب بھی مل گیا، جماعت کا ثواب بھی مل گیا. تو آپ کسی کے ساتھ ایک آدھ ساتھی ہو اس کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. ایک صاحب نے کہا موت کے وقت کے شدید تکلیف کی کیا حکمت ہے؟ بہت نیک لوگ اولیاء اللہ کے واقعات میں ملتے ہیں، کس قدر تکلیف میں روح نکلتی ہے حتیٰ کہ آپ آخری ایام میں بخار. جی یہ عام طور پر لوگوں کا ایک سوال ہے کہ جی وہ فلاں بندہ نا چلتے پھرتے مسمر کے بس بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کتنا نیک بندہ تھا. تو بعض لوگ آسان موت پر رشک کرتے ہیں، آسان موت پر رشک کرتے ہیں. کیا یہ اچھی چیز ہے آسان موت؟ یہ ایک سوال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی خیال تھا کہ آسان موت پر وہ رشک کرتی تھی. جس بندے کی جان آسانی سے نکل جاتی تھی
اس پہ وہ رشک کیا کرتے تھے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موت کے سکرات کی جو سختی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھی ہے اس کے بعد پھر میں آسان موت پر کبھی رشک نہیں کرتی. اگر آسان موت اچھی چیز ہوتی، کسی کی نیکی کی نشانی ہوتی، تو سب سے بڑے نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. موت کی سختی ان پر بھی آئی، بہت سخت شدید آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ آسان موت قابل رشک ہوتی ہے. دیکھو نا، یہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسے پھولوں پر اڑ کر اللہ کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ اس شخص کی اچھائی کی نشانی نہیں ہے، یہ اس شخص کی نیکی کی نشانی نہیں ہے. پھر میں عرض کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیات آئی ہیں سکرات الموت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ پھر میں نے کبھی کسی کی آسان موت پر کبھی رشک نہیں کیا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی سختی دیکھ لی. تو اس لیے ٹھیک ہے، مانگنا یہی چاہیے اللہ میں موت سکرات موت کی سختیوں سے بچا لے. بات بڑے بڑے بزرگ ہیں، کتنی تکلیفیں، 4 سال فالج میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں، کینسر میں بیچارے رہتے ہیں کچھ لوگ، کتنی تکلیفیں سہتے ہیں. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے لے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ ہی نہیں کیے نا، ان کے ذمہ تو گناہ بھی نہیں تھی، لیکن درجات کی بلندی ہوئی ہے، درجات کی بلندی ہوئی ہے. یعنی میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر موت کے وقت بیماری کے میں سختیاں یہ وہ، تو پھر یہ ہم کس زمرے میں لیں گے؟ ایک تو یہ کہ عام بندہ ہو تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر گناہ بالکل ذمے میں نہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ اللہ درجات بلند کریں گے. ایک صاحب نے کہا سالگرہ کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ اب بہت ذوق شوق سے سالگرہ مناتے ہیں. اسے شادی کی سالگرہ کے بارے میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، کوئی مبارکباد دے، گھر پر کیک تحفہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وصول کر لیں تو بدلے میں جب ان لوگوں کی سالگرہ آتی ہے تو وش کرنا یا گفٹ دینا کیسا ہے؟ اصل میں یہ سارا سوال تبھی ہوتا ہے جب کسی کو دینا پڑتا ہے. اپنے بچے کی سالگرہ کرنا ہو پھر کوئی سوال نہیں کرتا. سوال ہوتا ہے جب دوسرے کے ہاں جانا پڑتا ہے نا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر پوچھتے ہیں جائز ہے کہ نہیں. اور اگر اپنے بچے کی اور لوگ تحفے تحائف لا رہے ہوں، دے رہے ہوں، پھر خاموشی سے پھر نہیں مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھتے. مسئلہ ہمیشہ تب پوچھا جاتا ہے جب دینا پڑتا ہے، مطلب جائز ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے اندر بس اوقات دوسرے چچا زاد بھائی ہیں، کزنز ہیں، اب ان سب کے بچوں کی سالگرہیں ہوتی ہیں، آپ کے بچے کی سالگرہ نہیں ہوگی تو پھر بہت عجیب ہوگا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اور مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ایک بھائی سالگرہ کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. بھئی ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، چلو نمٹ گیا کام. اس کے لیے ٹیکنیک طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اپنے بچوں کے بارے میں تو چند دن پہلے لا کے دے دیجیے، بعد میں لانے کے بجائے چند دن پہلے اس کو گفٹ لا کر دے دیجیے. سالگرہ کا نام نہ رکھیے. سالگرہ جو ہے وہ برتھ ڈے منانا یہ اسلام کے اندر شعار نہیں ہے، اسلام کی عادت نہیں ہے. یہ نصارہ کی، یہود و نصارہ کی عادت، خاص طور پر نصارہ کی. یہ جو کرسمس مناتے ہیں نا، کرسمس مناتے ہیں، یہ کرسمس کا ترجمہ یہی ہے، عید میلاد مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر خوشی مناتے ہیں. وہاں سے ان کے ہاں پھر جب اپنے نبی کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں باقی کی بھی خوشی مناتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری بات. تو اس لیے بچوں کی سالگرہ ماحول بنائیے، پہلے سے ذہن بنائیے. عین سالگرہ کے وقت یہ حرام ہے، اللہ کے بندے نہیں، ابھی نہیں، اس طرح نہیں. سالگرہ والے دن فتویٰ نہیں لگانا، پہلے سے ذہن بنانا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض بہت نیک لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی شادی میں جاتے ہیں نا، ولیمے میں کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں خلاف شرع، بس وہیں اپنا فتویٰ جھاڑتے ہیں، اپنا تقویٰ سارا ظاہر کرتے ہیں، ساروں کا مزہ خراب کر دیتے ہیں. اللہ کے بندے پہلے سے محنت کرنی تھی. ان لوگوں پر آتے جاتے، ان کو تحائف دیتے، ان کے کام کرتے، ہاں ان کی شادی میں کام آتے، ان کی خدمت کرتے، یہاں تک کہ آپ کی وہ بات ماننے لگتے. پھر کہتے بھئی دیکھو پھر خلاف شرع بات، یہ فلاں بات خلاف شرع نہ کرنا. پہلے سے جناب ذہن بنا دو، محنت کرو. یہ جو عین وقت پہ پھٹے بازی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے.
پھڈے بازی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی پھڈا نہ کریں سالگرہ کے بارے میں. ان کا ذہن بنائیں بیٹا یہ اسلامی چیز نہیں ہے. گفٹ لینا ہے، کھانا پینا ہے، آپ کو جا کے کھلا پلا دیں گے، پہلے ہی کھلا پلا دیں گے. اس تاریخ کو مقرر نہ کریں، اس تاریخ کو مقرر، تاکہ اس کے دل میں احساس کمتری بھی نہ آئے کہ نہیں میرے ابا جی کھلاتے پلاتے بھی ہیں، کیک بھی کھلا دیتے ہیں، چیزیں بھی کھلا دیتے ہیں، گفٹ بھی دلا دیتے ہیں. بس پھر بچہ وہ اپنی تاریخ پیدائش پر بچہ آپ سے اصرار بھی نہیں کرے گا. وہ دوسروں کو بھی بتایا کہ میرے ابا جی نے گفٹ دے دیا سالگرہ. اور آہستہ 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 بس وہ دن. اسی طرح شادی کی سالگرہ اس کو بھی اگر اسی طرح کوشش جاری رکھیں گے، تقریبات وغیرہ ہوں گی تو وہی بات بدل جائے گی. تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے شروع سے، آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن بنانا ہے. پھر الحمدللہ بہت سارے بچوں کے گھر میں جن پر محنت ہوتی ہے وہاں کوئی سالگرہ کا تصور ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا سالگرہ پہ بلائے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. پہلے سے گفٹ دے دیں، جا کے چند دن پہلے گفٹ دے دیں، جا کے ہدیہ دے دیں. بھائی اس وقت میں نہیں آ سکوں گا، معذرت کر لیں. آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی کہ بھئی یہ بندہ سالگرہ وغیرہ میں نہیں آتا. تھوڑی سی کوشش کریں گے، قابو ہو جاتے ہیں مسائل قابو ہو جاتے ہیں. اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں قسطوں پر پلاٹ لیں اور ایڈوانس رقم جمع کروائی جائے اور باقی رقم قسطوں پر دینے کی سوسائٹی انتظامیہ سے بات ہو تو کیا قسطیں مکمل ہونے سے پہلے منافع پر فائل بیچی جا سکتی؟ جی ہاں، اگر تو آپ کا پلاٹ مقرر ہو گیا ہے، کچھ قسطیں آپ دے چکے ہیں، آپ منافع پر وہ بیچ رہے ہیں، جائز. یہ جو صرف فائل ہے نا کہ ابھی پلاٹ بھی مقرر نہیں ہوا، ابھی آپ کی تشخیص بھی نہیں ہوئی اور پھر وہ فائل بیچنا، وہ فائل کوئی سامان نہیں ہے جس کو ہزاروں میں لاکھوں میں بیچا جائے، وہ سامان نہیں ہے. ہاں فائل میں پلاٹ متعین ہو جائے، جگہ متعین ہو جائے، چاہے آپ نے ابھی قسطیں نہ بھی دی ہوں تب بھی آپ وہ فائل بیچ سکتے ہیں. بیلٹنگ سے پہلے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ نہیں کرنا، وہ غلط ہے. ہاں بیلٹنگ سے پہلے وہ طے نہیں ہوتا نا، بیلٹنگ کے بعد. ہاں. اور اگر قرآن اندازی میں پلاٹ نمبر اور جگہ کو پتہ چل چکا ہو اور قسطیں پوری نہ ہوئی ہوں تو منافع پر پلاٹ بیچنا جائز ہے. سوسائٹی والے ایک سکیم نکالتے ہیں کہ شہر کی قسطوں میں رقم اگر جنوری میں جمع کرائیں گے تو 40% کم پر فارم ملیں گے، اگر ستمبر میں لیٹ جمع کرائیں گے تو ہر قسط جمع ہوگی. وہ وہاں پہ دیکھ لیجئے کیا ہے، جائز ہے کہ اگر وہ اس میں رعایت دیتے ہیں تو اس میں گنجائش موجود. تو فارم لینا جائز ہے، چاہے وہ 1 لاکھ میں دیں چاہے وہ 10 لاکھ میں دیں، فارم لینا جائز ہے. لیکن وہ فارم لے کے پھر آگے صرف فارم بیچیں گے وہ صورت پھر وہ بات بدل جائے گی. ایک صاحب نے کہا بندے کو معمولی بات پہ غصہ آتا ہے اور بہت جلدی دل خفا ہو جاتا ہے. جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا غصہ آنا اچھی بات ہے، غصہ طبیعت میں ہونا یہ اچھی بات ہے. کوئی حدیث کوئی آیت نہیں ہے کہ اچھا انسان ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو، کوئی حدیث کوئی آیت نہیں ہے. بلکہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ ہو. غصہ نہ ہو، غصہ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف ضابطہ خلاف اصول بات دیکھی ہے تو طبیعت میں کوئی تیزی آتی ہی نہیں ہے. اس کو جبن کہتے ہیں، بزدلی. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو غصہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بغیر انسان اچھا باپ نہیں ہو سکتا، اچھا استاد نہیں ہو سکتا، اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غصہ نہیں ہوگا. لیکن اس غصے کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری آتی ہے. کوئی فوجی آپ کو نہیں ملے گا ایسا جس میں غصہ نہ ہو. جب اس کے نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، فوجیوں کے جب نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں اس چیز کو بہت چیک کرتے ہیں اس کے اندر غصہ ہے یا نہیں ہے. اگر غصہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر شجاعت بھی نہیں ہوگی، بہادری بھی نہیں ہوگی. عجیب بات ہے. اسی طرح عدالت یہ بھی شجاعت سے، یہ بھی غصے سے پیدا ہوتی ہے. جس جج کے اندر غصہ نہیں ہوگا نا وہ بہادر بھی نہیں ہوگا اور وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا. فیصلہ ہمیشہ وہ کر سکے گا جس کے اندر قوت فیصلہ ہوگی، جس کے اندر غصہ ہوگا. لیکن
اگر غصہ آ جائے جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، بس دو کام، اپنی زبان نہیں چلانی، اپنے عمل سے غصہ ظاہر نہیں کرنا، ہاتھ پاؤں سے غصہ ظاہر نہیں کرنا، گناہ نہیں ہوگا، گناہ سے بچنا ہے نا ہم نے۔ لیکن اگر ہم زبان چلا لیں گے اس غصے کے اندر تو گناہ ہوگا، ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو گناہ ہوگا۔ بس دو چیزوں پہ کنٹرول، ایک زبان اور ایک ہاتھ پاؤں نہیں چلانے، بس غصہ آ جائے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچیں کہ کس بات پہ غصہ آیا تھا، اللہ اس کا حل ذہن میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر زیادہ غصہ ہو تو عادت بنی ہوئی ہو اس کو ختم کرنا ہو تو سورہ آل عمران کی آیت 134 134 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایک مجرب عمل ہے، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو اس کو 101 بار پڑھ کے نا چینی رکھ لیں، اس پہ دم کر لیں، اور جب غصہ آئے تو وہ تھوڑی سی ایک چٹکی چینی کھانی نہیں، منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیں۔ آپ کو حیرت انگیز بات معلوم ہوگی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ چینی پر دم کر کے رکھ لیں اور منہ میں تھوڑا سا رکھ لیا کریں، انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا فارکس ٹریڈنگ کا کیا حکم؟ ہاں یہ مختلف طریقے آج کل آ رہے ہیں لیکن ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیر قانونی تجارت ہے، غیر قانونی تجارت ہے، تو اس میں بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کسی قول کی کہاوت ہے God help those who help themselves، اپنے آپ پر، یعنی انہوں نے کہا کہ انگریزی میں محاورہ ہے کہ اللہ خدا اس کی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کرتا ہے، اپنی مدد آپ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اسی صورت میں اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس جملے کا مطلب کچھ اور ہے، اس مطلب کہ بندے کو خود ہمت کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہے بندے کو خود ہمت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اور آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جی حافظ بیٹھے ہوئے کہ میں رمضانی حافظ ہوں؟ جی سورۃ النجم، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، سورہ نجم 27واں پارہ۔ ایک صاحب نے کہا مسجد کی تعمیر کے بعد کچھ بلاکس اینٹیں بچ گئے تو ان کو قبر کے اندر لگا دیا جائے تو کہ وہ جائز ہیں؟ اگر نہیں تو کیا کیا جائے؟ جی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو کچھ اینٹیں بچ گئیں، اب وہ کسی کی قبر کے لیے ضرورت پڑی تو وہ اینٹیں استعمال کر لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو چیز دی جائے، جو خریدی جائے مسجد کے پیسے سے، چندے سے، وہ وقف ہوتی ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ ایسی صورت کے اندر اگر بالفرض ایسا ہو گیا ہے تو پھر جتنی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اتنے پیسے مسجد میں جمع کروا دیں، آسان ترین طریقہ۔ یہاں تک کہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ تھے، دارالعلوم کراچی کی مسجد بہت شاندار بن گئی، بہت شاندار مسجد۔ اب وہ 7 جنازگاہ بنانا چاہتے تھے، 7 جنازگاہ بنانا چاہتے تھے، کبھی جنازگاہ الگ بنا دیں تاکہ لوگ بعض جوتوں سمیت بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں، اندر نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، باہر ہی کھڑے کھڑے، سو حالات ہوتے ہیں، تو ہم جنازگاہ باہر بنا لیتے ہیں ساتھ۔ جب وہ جنازگاہ بننے لگی تو اب وہاں دارالفتہ میں ایک مسئلہ آیا کہ کیا مسجد کا جو ہمارا فنڈ ہے اس سے جنازگاہ بنا سکتے ہیں، یہ سوال آیا۔ تو بعض مفتی حضرات نے کہا یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں مسجد کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ آخرکار مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہی فتویٰ دیا کہ نہیں، مسجد کے پیسے سے آپ جنازگاہ بھی نہیں بنائیں گے، یہ مسجد کے ضروریات میں سے نہیں ہے، چنانچہ پھر مسجد کے فنڈ میں سے جنازگاہ بھی نہیں بنائی گئی۔
اتنے محتاط حضرات، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ تو اس لیے قبر کے اندر اگر لگا لی ہیں تو اینٹیں تو اس کے پیسے جمع کرا لیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر اسکول میں چھٹیاں ہوں لیکن چوکیدار یا کہا جائے آپ نے آنا ہے لیکن اس کے باوجود نہ آ جائیں تو اب حکومت کی طرف سے انہیں جو تنخواہ ملے گی کیا وہ جائز ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں اداروں کے اندر، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، گارڈ وغیرہ ہیں، ریسیپشن پہ ہوتے ہیں، دفتر میں لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے کہ ملازمت کے وقت میں شرائط کیا تھی۔ اب سکول میں بعض سکولوں کے اندر یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جی بچوں کو چھٹیاں ہوں گی، آفس کو چھٹی نہیں ہوگی، ضابطہ ایک عملہ آئے گا۔ کالجز میں بھی یہی ہے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، عملہ آتا ہے، پرنسپل بھی آتا ہے، دفتر کا عملہ بھی آتا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی آتا ہے، فلاں بھی آتا ہے، چوکیدار بھی آتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر ضابطے میں یہ ہو کہ جی چھٹیوں میں یہ چوکیدار آئے گا، ملازمت کے وقت میں یہ طے ہوا، تو ایسی صورت میں اب اگر وہ نہیں آتا تو اس کی تنخواہ کاٹی جا سکتی کہ آپ نے اتنے دن چھٹی کی۔ اور اگر ضابطے کے مطابق یہ تھا کہ چوکیدار بھی چھٹی کرے گا، فلاں چھٹی کرے گا، ٹھیک ہے، ضابطے کے مطابق، تو یہ ضابطے پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آسان طریقہ اداروں کے اندر جو صاحبان ادارے چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب چھٹیاں ہو جائے تو 4 چوکیدار ہیں تو 2 کو کہہ دو پہلے آپ چھٹی گزارا، پھر 2 کو کہہ دیں پھر آپ چھٹی گزارا، تاکہ نظام بھی خراب نہ ہو۔ تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے چھٹیاں دے دی جائیں مختلف لوگوں کو، تاکہ وہ بھی اپنا ریلیکس ہو جائے، آپ کا کام بھی چل جائے۔ ایک صاحب نے نقاب پہن کر اور ہاتھ میں گلوز پہن کر نماز ہو جاتی ہے، یعنی خواتین اگر ہاتھوں میں دستانے پہن کے، مرد بھی دستانے پہن کے یا وہ ماسک پہن کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے کہا ماموں نے 4 سال پہلے بائک لے کر دی تھی قرض کے طور پر، اور اب میں نے واپس لوٹانے ہیں تو بہت مہنگی ہو گئی ہے، کیا یہ سود میں شامل ہوگا؟ ایک صاحب نے 4 سال پہلے موٹر سائیکل لے کے دی تھی قرض کے طور پر، تو سوال یہ ہے کہ موٹر سائیکل قرض دی تھی یا پیسہ قرض دیا تھا؟ سوال یہ ہے، اگر موٹر سائیکل قرض دی تھی تو آپ موٹر سائیکل واپس کر دیں، اور اگر انہوں نے پیسہ دیا تھا اس وقت 80-90 ہزار کی آتی تھی، اب بہت مہنگی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر 80-90 ہزار روپیہ قرض دیا تھا، اصل میں موٹر سائیکل قرض پر نہیں دیتے پیسہ ہیں، موٹر سائیکل قرض پر نہیں دیتے کیا ہے؟ پیسہ، تو اتنا ہی پیسہ واپس کر دیں۔ اب موٹر سائیکل 1.5 لاکھ روپے کی ہے، نہ بالکل نہیں، اگر اس وقت 80-90 ہزار کی جتنے کی آئی تھی اتنے پیسے واپس کر دیں۔ تو قرض میں موٹر سائیکل عام طور پر نہیں دی جاتی، قرض میں پیسے ہی دیے جاتے ہیں۔ جماعت کی نماز میں مقتدی امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ، رکوع، سجدہ، جلسہ دوسرے امام صاحب کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ مقتدی امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ، رکوع، قوم، سجدہ دوسری مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس مسجد سے آواز آ رہی ہے، ساتھ ایک اور قریبی مسجد سے، اس کے حساب سے چل رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، بس اس میں یوں ہے کہ امام کے بعد اگر اس نے سجدہ کیا تو گناہگار تو ہوگا، یعنی امام سجدہ کر کے اٹھ گیا بعد میں اس نے کیا، گناہگار ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام سے پہلے سجدہ کر کے اٹھ گیا نا، اس کو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا امام کے ساتھ، اور اگر پہلے چلا گیا تو پھر بالفرض بس اوقات ہوتا ہے کہ امام سے پہلے بندہ چلا گیا سجدے میں، ایسی صورت میں اس بندے کو سجدے ہی میں رہنا چاہیے یہاں تک کہ امام بھی پیچھے سے سجدے میں آ جائے، اس کو اٹھنا نہیں چاہیے، اس وقت اٹھنا نہیں چاہیے، اب تو پہلے جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کو سجدے ہی میں رہنا چاہیے یہاں تک کہ امام سجدے میں آ جائے، یہ سوچ کر کہ ابھی امام نہیں آیا میں پھر اٹھا لوں پھر دوبارہ چلا جاؤں، نہ، ایسا نہ کرے۔ جی بالکل، جی جان بوجھ کے جانا گناہگار ہوگا، مکروہ ہوگا، خلاف سنت ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، السلام۔